إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقال في موضع آخر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے قدرتی آفات اسباب و حل، یعنی قدرت کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کن کن شکلوں میں آفتیں، بلائیں، عذابات آتے ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں، کیوں آتے ہیں اور اس کا شرعی حل کیا ہے، ہم ان آفتوں سے، بلاؤں سے اور عذابات سے کیسے بچیں۔ سب سے پہلے اس کی ایک پہلی شکل قدرتی آفتوں یعنی اللہ کے عذابات کی پہلی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ طوفان کی شکل میں زوردار سیلاب بھیج کر کے عذاب بھیجتا ہے۔ اللہ کے عذابات کی ایک شکل طوفان، سیلاب ہے، جیسا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کافر قوم کو اسی عذاب کے ذریعے ہلاک کیا، طوفان بھیج کر کے۔ آسمان سے خوب بارشیں ہوئی اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور زمین سے چشمے ابل پڑے، ہر طرف بارش ہی بارش، اور سخت طوفان آ گیا، بچنے کے لیے کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بڑے بڑے طاقتور لوگ، ہوشیار لوگ، عقل مند لوگ جو کہتے تھے ہم پہاڑ پر چلے جائیں گے، چوٹی پر چڑھ جائیں گے، وہاں چلے جائیں گے، کسی کی کوئی بھی تدبیر کام نہیں آئی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 14 میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک مسلسل دعوت دیتے رہے، 950 سال، اور کیسی دعوت، بڑی محنت کے ساتھ،
سرًا و جہارا لیلا و نہارا، کبھی رات میں، کبھی دن میں، کبھی خفیہ طور پر، کبھی اعلانیہ طور پر، کبھی انفرادی طور پر ایک ایک آدمی کے پاس جاتے، کبھی اجتماعی طور پر۔ ہر طرح سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ لیکن سورہ نوح میں نوح علیہ السلام نے ذکر کیا، اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام کا قول، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ کہا نوح علیہ السلام نے کہ اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے دعوت دی، جب بھی ان کو جب ان کو دعوت دیتا ہوں، تیرا پیغام ان تک پہنچاتا ہوں، تو یہ لوگ میری بات سننے نہ پائیں، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور چادر اوڑھ کر کے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں تاکہ مجھے دیکھ نہ پائیں۔ اس طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم کی سرکشی جب زیادہ ہو گئی اور ان کی نافرمانی زیادہ ہو گئی اور انہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، تو اللہ تعالیٰ نے زبردست طوفان بھیج کر کے، سیلاب بھیج کر کے ان کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ اسی طرح سے قوم سبا ایک بڑی طاقتور قوم تھی، خوشحال قوم تھی، جن کو اللہ رب العالمین نے بڑی خوشحالی سے نوازا تھا۔ ہر طرح سے ان کی تجارتوں میں خوب اللہ نے برکت دی تھی، باغات تھے، بڑی خوشحال قوم تھی قوم سبا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اللہ کی دی ہوئی روزی کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن قوم سبا نے کیا کیا؟ اللہ کی ناشکری کر بیٹھی۔ اللہ رب العالمین کی ناشکری کی وجہ سے قوم سبا پر اللہ رب العالمین نے جو عذاب بھیجا، سورہ سبا کی آیت نمبر 16 میں اللہ نے ذکر کیا، فَعَارَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، جب اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اطاعت سے اعراض کیا، اللہ کی ناشکری کی، تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیجا، بڑا طوفان آیا ان کے اوپر، اور جس کی وجہ سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اور جو ان کے ہرے بھرے پھلدار باغات تھے، ہم نے ان کو ختم کر کے ان کی جگہ کانٹے دار بدمزہ پھل لے آئے، باغات لے آئے۔ اللہ نے کہا ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور۔ قوم سبا جو خوشحال قوم تھی، جن کو ہم نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، ان کو ہم نے یہ سزا کیوں دی؟ سیلاب بھیج کر کے ان کو کیوں ہلاک کر دیا؟ ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ ناشکری اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، اور اللہ نے کہا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ناشکروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے۔ ہماری زندگی میں کبھی بھی ناشکری نہیں آنی چاہیے، ہم کسی حال میں بھی ہوں، آرام میں ہے، تکلیف میں ہے، خوشحالی ہے، پریشانی ہے، جس حال میں بھی ہے ہم اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا شکر ادا کریں۔ ناشکری اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، ناشکروں کے لیے اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب دیا؟ سمندر میں ڈبو کر کے اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو پانی کا عذاب، زوردار سیلاب اور طوفان بھیج کر کے اللہ رب العالمین نے قوموں کو اس سے پہلے ہلاک کر دیا ہے۔ آج آپ دیکھیے اس وقت آندھرا پردیش کے بعض علاقوں میں، حیدرآباد ہے، تلنگانہ کے بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر سخت طوفان ہے، اور اخبار کی رپورٹوں کے مطابق اور سوشل میڈیا پر جو تصویریں گردش کر رہی ہیں، اس طوفان نے، اس سیلاب کے ذریعے کتنی ہلاکت اور بربادی ہے، کتنا جانی اور مالی نقصان ہوا، کتنے لوگ مر گئے، کتنی سواریاں ضائع ہو گئیں، کتنے مکانات منہدم ہو گئے، کتنے لوگوں کی دکانیں تباہ ہو گئی۔ ہر طرف چیخ و پکار ہے، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کیرلا میں اسی قسم کا ایک طوفان آیا تھا، اس سے پہلے تمل ناڈو میں آیا تھا، ہمارے پڑوس میں کرنول میں اتنا بڑا طوفان۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو طوفان سیلاب آتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری بستی ہلاک و برباد ہو جاتی ہے، جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، اور گاہے بگاہے اس قسم کے طوفان آتے رہتے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے زبردست تنبیہ ہے، وارننگ ہے۔ اے لوگو، جب کسی سماج اور کسی معاشرے میں اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو جاتی ہے،
طاقتور لوگوں کی طرف سے کمزوروں پر، غریبوں پر جب ظلم بڑھنے لگتا ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے عذاب بھیج کر کے لوگوں کو وارننگ دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، ابھی بھی سنبھل جاؤ، ان پر آج ان پر فلاں عذاب آیا ہے، اگر ہم اس سے عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کیے تو ہم پر بھی کسی شکل میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بزرگ اور دوستو، عقل مندوں کے لیے ایسے واقعات میں بڑی عبرت اور نصیحت ہوتی ہے۔ عقل مند لوگ ایسے واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی خامیوں اور اپنی کمزوریوں کو تلاش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے عذاب کی یہ پہلی شکل ہے، سیلاب کے ذریعے، طوفان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری شکل جو ہے وہ ہے تیز و تند سخت ہوائیں بھیج کر کے بھی اللہ نے قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ جیسے قوم عاد پر جو اللہ نے عذاب بھیجا تھا وہ ہواؤں کا عذاب۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ قوم عاد پر جو عذاب آیا وہ کیسا عذاب تھا؟ سخت تیز و تیز ہوائیں چلتی تھیں، اور 7 لیال و 8 ایام 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ہوائیں چلتی رہی، اور ان ہواؤں سے وہ گرتے تھے اور وہی ہلاک ہو جاتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ہواؤں کا عذاب بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ قوم عاد کو حود علیہ السلام جن کے پاس نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اللہ نے اس قوم کو ہواؤں کے ذریعے ہلاک کیا۔ اسی لیے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز و تند تیز ہوائیں چلتی آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عصفت الریح قال اللهم انی اسألک خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرها وشر ما فیها وشر ما ارسلت به۔ جب تیز و تند ہوائیں چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھنے لگتے، اے اللہ اس ہوا میں جو خیر ہے، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، جس خیر کے ساتھ یہ ہوا بھیجی گئی ہے، اے اللہ وہ خیر میں مانگتا ہوں، لیکن اگر اس ہوا میں کوئی شر ہے، کوئی عذاب ہے، تو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تیز ہواؤں کو دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھنے لگتے، اور جب آسمان میں بدلی دیکھتے یا تیز ہوائیں چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، اور آپ کے چہرے میں پریشانی نظر آتی تھی، آپ گھبرا جاتے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ آسمان میں بدلیاں دیکھتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ بدلی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے بارش ہوگی، لیکن اے اللہ کے رسول آپ تو پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی گھر میں داخل ہوتے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، مجھے اس بات پر اطمینان نہیں رہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بدلی میں یا اس ہوا میں عذاب ہو۔ قد عذب قوم بالریح، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ہواؤں کے ذریعے عذاب بھیجا، ہوا کے ذریعے اللہ نے ایک قوم کو ہلاک کر دیا، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں یہ ہوا اس بدلی میں عذاب ہے یا خیر ہے، اس لیے میں پریشان ہو جاتا ہوں اور اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے ہلاک کیا، تو اللہ کے عذابات کی دوسری شکل تیز ہواؤں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے۔ تیسری شکل عذاب الہی کی تیسری شکل کیا ہے؟ چیخ، خوفناک ڈراؤنی اونچی آواز، زوردار آواز آئے گی، اور اس آواز کو جو بھی سنیں گے سن کر وہ مر جائیں گے، وہی سنتے ہی وہ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے اور مر جائیں گے۔ اس شکل میں بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر اللہ تعالیٰ نے کون سا عذاب بھیجا تھا؟ یہی عذاب، چیخ کا عذاب، ڈراؤنی آواز، خوفناک آواز آئی، جو بھی سنتا وہیں گرتا اور مر جاتا۔ یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہا، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، قوم سمود کو خوفناک ڈراؤنی آواز کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔
اللہ کے عذاب کی چوتھی شکل کیا ہے؟ سنگریزے پتھروں کی بارش اللہ بھیجتا ہے. پتھر گراتے ہیں، ہوائیں چلیں گی تو پتھریلی ہوائیں، بارش ہوگی تو پتھروں کی بارش ہوگی. اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسا کر کے بھی قوموں کو ہلاک کیا ہے. کس قوم کو ہلاک کیا؟ قوم لوط کو، لوط علیہ السلام کی قوم، جو بڑی گندی قوم تھی، جن کے اندر بڑی بے حیائی تھی. اور لوط علیہ السلام اس قوم کے پاس نبی بنا کر کے بھیجے گئے، لیکن جب اس قوم میں بے حیائی بہت زیادہ پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا. اور کون سا عذاب؟ پتھروں کی بارش برسا. سورہ ہود کی آیت نمبر 82 میں اللہ نے کہا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. تہ بتہ پتھروں کی بارش برسا کر کے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، لوط علیہ السلام کی قوم کو. میرے بزرگ اور دوستو، سورہ ملک کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈراتا ہے. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. اے لوگو، تم اللہ کی نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، کیا تم اس بات سے مامون ہو گئے ہو، نڈر ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو؟ تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے. تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کے عذاب سے؟ مسلسل اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر نہ برسا دے اور تم کو ہلاک کر دے؟ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں ہمیں وارننگ دے رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے. تو اللہ کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش برساتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے عذاب کی پانچویں شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں دھسانے کا عذاب، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. زمین میں دھسا دیتا. قارون کو اللہ نے کون سا عذاب دیا؟ فخسفنا به وبداره الارض. سورہ قصص کی آیت نمبر 80 پر 1 میں اللہ نے کہا فخسفنا به وبداره الارض. اللہ تعالیٰ نے قارون کو بہت بڑا خزانہ دیا تھا. اس کے خزانوں کی صرف کیلیاں، چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک بڑی جماعت بڑی مشکل سے اٹھا پاتی تھی. اتنی کیلیاں تھی اس کے خزانوں کی. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اتنے سارے خزانے تجھے کہاں سے ملے؟ دیکھیے، ہم کتنا بھی ترقی کر لیں، مال میں، عہدے میں، علم میں، ہنر میں، ہمیں اپنی طاقت پر ناز نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اپنے علم سے کمایا ہوں، میرے پاس وہ ٹیکنیک ہے، میرے پاس وہ طاقت ہے، میرے پاس وہ چالاکی ہے، میرے پاس وہ ہنر ہے. میں نہیں کرنا اللہ کے سامنے. یہ چیز اللہ کو بہت ناپسند ہے. قارون سے پوچھا گیا تیرے پاس اتنے سارے خزانے کہاں سے آئے؟ وہ میں کا شکار ہو گیا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی. اس نے کہا کہ میرے پاس وہ علم و فن ہے، وہ ٹیکنیک ہے کہ میں جتنا چاہوں مال کما سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ غرور پسند نہیں آیا. فخسفنا به وبداره الارض. ہم نے اس کو بھی زمین میں دھسایا اور اس کے سارے خزانوں کو زمین میں دھسا دیا. تو دھسانے کا عذاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص تھا جو اچھے جوڑے پہنا، بالوں میں کراف کیا، زمین پر پیر مارتے ہوئے، اکڑتے ہوئے چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ غرور پسند نہیں آیا. اذ خسف اللہ به الارض. اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور وہ زمین میں ویسے ہی قیامت تک دھستا رہے گا. اللہ کی زمین پر اللہ کی روزی کھا کر کے اللہ کے سامنے اگر کوئی اکڑتا ہے، غرور میں آتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو اس کا یہ غرور پسند نہیں آتا. العز ازاری والکبریاء ردائی فمن ینازعنی عذبتہ. اللہ کہتا ہے بڑائی، بزرگی، عظمت یہ سب میری شان ہے، میرے لائق ہے. اگر مجھ سے کوئی اس چیز کو چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اسے عذاب دوں گا. تو اللہ کے عذاب کی شکل کیا ہے؟ دھسانے کا عذاب. چھٹی شکل اللہ کے عذاب کی کیا ہے؟ قحط سالی. فصلیں نہیں آئیں گی، بارشیں نہیں ہوں گی، بھوک پیاس. جب فصل نہیں آئیں گی لوگ کھانے کے لیے ترسیں گے، بھوکے مر جائیں گے. رزق میں، تجارت میں، کاروبار میں تنگی. یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے ایک قریے کی ایک بستی والوں کی مثال بیان کیا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً
کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اللہ تعالیٰ ایک قریے کی مثال بیان کرتا ہے جس قریے کے لوگ بڑے امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. ایک تو امن اور سکون کی نعمت، اور دوسرے یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اللہ تعالیٰ ان کو ہر چہار جانب سے، چاروں طرف سے ان کو روزی پہنچا رہا تھا. خوب برکتیں آ رہی تھی ان کی طرف سے. امن اور سکون کی نعمت اور خوشحالی، رزق میں برکت. لیکن کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. دیکھیں ناشکری اللہ کو کتنی ناپسند ہے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ان کی ناشکری کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف و دہشت میں ڈال دیا. امن اور سکون کو چھین لیا اور ان کو خوف و دہشت میں ڈال دیا. ڈر ڈر کے زندگی گزارنے لگے، اور خوشحالی رزق میں برکت کو چھین کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک مری کا شکار کر دیا. بھوک پیاس سے مرنے لگے. تو یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے، رزق میں تنگی. آج ہم میں سے ہر شخص اس بات کا شکوہ کرتا ہے، کاروبار اچھا نہیں ہے، رزق میں پریشانی ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی. میرے بزرگ اور دوستو، ہم اس کے بہت سارے اسباب ڈھونڈتے ہیں، اس وجہ سے اس وجہ سے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں. ہمارے اندر ہو سکتا ہے کچھ خامیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، اللہ کی نافرمانی ہم سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری نعمتوں سے محروم کر دیا. ہم سوچتے ہیں یہ وجہ ہے، وہ وجہ ہے، فلاں سبب. کچھ بھی نہیں، یہ سب ہماری نافرمانیاں ہیں. جیسی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے ہم سے نہیں ہو رہی ہے. جیسا اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے. جیسی آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے دنیا کی محبت ہم پر غالب آ چکی ہے. میرے بزرگ اور دوستو، حدیث کے اندر ابن ماجہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ. جس قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے. بارشیں نہیں ہوں گی، رزق میں تنگی ہوگی، کاروبار سے، تجارتوں سے اللہ برکت چھین لے گا. آج ہم اپنی تجارتوں کا جائزہ لیں. دھوکہ، جھوٹ بولنا، ناپ تول میں کمی کرنا، دھوکہ دینا، عیب کو چھپا کر کے بیچ لینا، آج ہماری تجارتوں میں بہت ساری حرام شکلیں آ چکی ہیں. اور ہم سوچتے ہیں کہ آخر اللہ ہماری تجارت میں برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے. میرے بزرگ اور دوستو، برکت یہ نہیں ہے کہ آپ خوب کمائیں، آپ کی دکان خوب اچھی طرح سے چلے. برکت یہ بھی نہیں ہے، رزق کی تنگی یہ بھی ہے کہ خوب کمائیں گے، خوب دکان چلے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس رزق سے، اس روزی سے برکت ختم کر دے گا. بلائیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، سارا کمایا ہوا مال ادھر ضائع ہو جائے گا. ہمیشہ آدمی ایک نہ ایک مصیبت، ایک پریشانی میں لگا رہے گا. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، حلال طریقے سے روزی حاصل کریں. اللہ کے عذاب کی ایک 7ویں شکل زلزلے کی شکل ہے. جھٹکے آتے ہیں. آپ دیکھیے، جب ہم سنتے رہتے ہیں فلاں جگہ اتنے سیکنڈ کا، اتنے منٹ کا زلزلہ آیا، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے، تنبیہ. اگر ابھی ہوشیار نہیں ہوئے، ابھی نہیں سنبھلے، اس سے بڑا زلزلہ آئے گا. ابھی تو اللہ تعالیٰ معمولی جھٹکا دکھا کر کے، ہلا کر کے چلا گیا تاکہ تم ہوش میں آ جاؤ، سنبھل جاؤ، تمہاری نافرمانیوں سے اللہ سے توبہ کر لو. لیکن اگر توبہ نہیں کیا، اگر نہیں سدھرے، بڑا زلزلہ آ سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. صحیح بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے علم کو اٹھا نہ لے گا. قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. علم کو کیسے اٹھائے گا؟ علماء کو اٹھا لے گا. آج آپ دیکھیے لاک ڈاؤن میں، اس کرونا وائرس کی اس مہاماری میں ہم نے دیکھا پورے ملک میں، چاہے ہند ہو، بیرون ہو، کتنے علماء اکابرین، بڑے بڑے اس دنیا سے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ علم کو اٹھا لے گا. اور علم کو کیسے اٹھائے گا؟ علماء کو موت دے دے گا.
دھیرے دھیرے علم ختم ہو جائے گا، صرف جاہل لوگ بچیں گے، لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنا لیں گے اور جاہلوں سے فتوے پوچھیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو غلط فتوے دے کر کے گمراہ کریں گے، اور قیامت کے قریب بہت زیادہ زلزلے آئیں گے، وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، اور زمانہ قریب ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ابھی جمعہ ختم ہوا کہ دوسرا جمعہ آ گیا، یہ مہینہ ختم نہیں ہوتا، ایک تاریخ پھر ایک تاریخ آ جاتی ہے۔ یہ زمانہ جو قریب قریب ہو گیا، تیزی کے ساتھ دن مہینے سال بڑھنے لگتے ہیں، یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے اور فساد عام ہو جائیں گے، وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، حرج اور قتل و عام ہو جائے گا۔ ہم رپورٹیں دیکھتے ہیں فلاں جگہ ایک آدمی کو مار دیا گیا، فلاں جگہ فلاں کو قتل کر دیا گیا، قتل و عام بھی دھیرے دھیرے عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، اللہ کے ایک عذاب کی شکل زلزلہ ہے، یہ 7ویں شکل ہے، اور اللہ کے عذاب کی ایک 8ویں شکل کیا ہے؟ مسخ کرنا ہے، شکل و صورت کو بگاڑ دینے کا عذاب۔ انسان کی شکل ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی شکل کو بندر کی شکل بنا دے، انسان کی شکل ہے اللہ تعالیٰ اس کی شکل کو خنزیر کی شکل بنا دے، شکلوں اور صورتوں کو اللہ بگاڑ دے گا۔ یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ عذاب بھیج چکا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا، خاص طور پر وہ لوگ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیے، ہیلا کیے، مچھلی تو شکار نہیں کر رہے تھے لیکن اس کے قریب میں ایک گڑھا کھود دیے، اس کی ساری مچھلیاں گڑھے میں پڑ جاتی ہفتے کو، اور اتوار کے دن اس کو پکڑتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 60 پر 5 میں ذکر کیا کہ ہم نے ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر عذاب بھیجا۔ کون سا عذاب؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر بن جاؤ۔ ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو بندروں کی شکل بنا دیا، بندروں کی شکل۔ بنو اسرائیل کی ایک قوم جو نافرمانی میں بہت زیادہ آگے نکل چکی تھی، اللہ نے ان کی شکل کو خنزیر کی شکل بنا دیا۔ یہ سب عذاب اس امت پر، اس گزشتہ قوموں پر آ چکے ہیں میرے بزرگوں اور دوستو، یہ سب عذاب کی شکل ہے، اور اس امت پر بھی ایک وقت آئے گا اس قسم کا عذاب آ سکتا ہے۔ ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی ہذہ الامت خسف ومسخ وقذف، میری اس امت میں 3 قسم کے عذاب آئیں گے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ خسف، زمین میں دھسانے کا عذاب، مسخ، شکل و صورت کو بگاڑنے کا عذاب، قذف، پتھروں کی بارش برسانے کا عذاب، یہ 3 عذاب۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول ومتى ذاک، آخر یہ اس امت پر یہ عذاب کب آئے گا؟ کون سے لوگ ہوں گے، ان کے گناہ کیا ہوں گے، کیسی نافرمانی وہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسے بدترین عذاب بھیجے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور، جب 2 گناہ بہت زیادہ پھیل جائیں گے۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ گانا اور بجانا، اور دوسرا شراب نوشی۔ یہ 2 گناہ جب کسی سماج میں، کسی معاشرے میں، کسی بستی میں عام ہو جائیں، تیزی سے لوگ اس کا شکار ہونے لگے، تو اللہ کا یہ عذاب، ان 3 عذابوں میں سے کوئی عذاب آ سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کیا دیہات، کیا شہر، گلی گلی شراب نوشی عام ہو رہی ہے، شراب کے اڈے کھل رہے ہیں، اور لوگ شراب اور گانا بجانا کو اب تو نوجوان اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، تفریح تباہ، ٹینشن دور کرنے کا ایک ذریعہ، گانا سننے۔ کیا بھائی ٹینشن میں ہے، کاروبار کر رہے ہیں اور کاروبار میں مصروف ہیں، دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایئر فون کان میں لگا ہوا ہے، گانے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، کیا ہے؟ ایک ذہنی تناؤ اور ٹینشن کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ نوجوانوں نے گانا بجانا سنا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ بہت بری لت ہے، اور جو شخص اس بیماری کا شکار ہوتا ہے، اس کے دل سے گانے سنتے سنتے اس کے دل سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ بہت بری بلا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، جس گھر میں گانے بجانے ہوں گے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں پناہ نہیں لے سکتے، جن و شیاطین کا ٹھکانہ وہ گھر بن جائے گا۔
جس دکان میں جس انسان کے پاس گانے بجانے ہوں گے وہ انسان اللہ کی رحمت سے، فرشتوں کی مدد سے، دعاؤں سے وہ انسان اور وہ گھر، وہ دکان اور مکان سب محروم ہو جائے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج آپ دیکھیے گانا بجانا اور شراب نوشی یہ دونوں چیزیں عام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ دو برائیاں عام ہو جائیں گی تو 3 قسم کے عذاب آ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 9واں اللہ کے عذاب کی 9ویں شکل کیا ہے؟ وبائی بیماریاں۔ وبائی بیماریاں، ابھی ہم کرونا وائرس کی وبائی بیماری سے گزر رہے ہیں، طرح طرح کی وبائی بیماریاں ہیں۔ ابھی ایک بیماری ختم ہوتی ہے، کوئی ایک نئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، ایک بیماری ختم ہوتی ہے، کوئی ایک نئی بیماری آ جاتی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم۔ جب کسی قوم میں بے حیائی، فحاشی، اعلانیہ طور پر کھلم کھلا بے حیائی شروع ہو جائے تو اس قوم میں اللہ تعالیٰ طاعون جیسی مہلک بیماری اور ایسی ایسی بیماریاں اللہ نازل کرتا ہے جو تمہارے باپ دادا جن کا نام بھی نہیں سنے تھے، جو تمہارے باپ دادا میں وہ بیماریاں نہیں تھیں، نئی نئی بیماریاں۔ میرے بزرگ اور دوستو، کب ہوگا ایسی نئی نئی مہلک بیماریاں؟ کب آئیں گی؟ جب سماج اور معاشرے میں بے حیائی کھلم کھلا شروع ہو جائے۔ آج آپ دیکھیے، آج کا جو کلچر ہے نوجوانوں میں، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں، خاص طور پر عورتوں میں بے حیائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ عریانیت، بے پردگی، ننگا پن دھیرے دھیرے عام ہو جا رہا۔ ہماری خواتین کو اسلام کا جو پردہ ہے جس میں ان کی عزت و عصمت کی حفاظت ہے، ان کو اس میں تنگی نظر آتی ہے، اور بے پردگی سماج اور معاشرے میں بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی مہلک بیماریاں، پریشانیاں، آفتیں، بلائیں ہمارے سماج میں آ رہی ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے، مہلک بیماریاں ہیں۔ اور ایک 10ویں اور آخری شکل، اللہ تعالیٰ دلوں میں خوف و دہشت ڈال دے گا۔ عذاب کی ایک شکل کیا ہے؟ خوف و دہشت۔ ابھی کرونا وائرس سے پہلے ہم لوگ خوف و دہشت سے گزر رہے تھے، NRC اور اس کی پریشانی میں سارے لوگ ڈر کے ماحول میں زندگی گزار رہے تھے۔ ابھی وہ پریشانی ختم ہوئی کہ کرونا وائرس میں آ گئے۔ کرونا وائرس ابھی ختم نہیں ہوا کہ ہر طرف طوفان اور سیلاب کا مسئلہ چل رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ مسلسل فتنے اور بلائیں ہماری زندگیوں میں آ رہے ہیں۔ ہمیں ہوش میں لانے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، اے غافل انسان، آج ان پر یہ مصیبت ہے، کل تیری نافرمانی اگر ایسی رہی تیرے اوپر بھی یہ مصیبت آ سکتی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس سے پہلے ہوش میں آ جائے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اور دشمنوں کو اللہ مسلط کر دیتا ہے، ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا نَقَضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَيَأْخُذُ بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، اللہ ان کے اوپر دوسری قوم کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور وہ دشمن کیا کرتے ہیں؟ ہماری ملکیت پر قبضہ کرتے ہیں، ہماری چیزوں کو ہم سے چھین لیتے ہیں اور ہم پر ناجائز تصرف کریں گے، ظلم کریں گے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ اللہ کے عذاب کی میں نے آپ کے سامنے کل 10 شکلیں پیش کی ہیں۔ یہ عذابات کیوں آتے ہیں؟ طوفان آیا، سیلاب آیا، فلاں پریشانی آئی، ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اس کے ظاہری اسباب پر غور کرتے ہیں، اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا۔ ظاہری اسباب ایک طرف، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، اس کا سبب ہم خود ہیں۔ یہ ہماری بدعمالیاں ہے، ہمارے گناہوں کی نافرمانی کی سزا ہے۔ سورہ شورى کے اللہ آیت نمبر 30 میں اللہ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ تمہاری زندگی میں جو بھی مصیبت آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ نے کہا تمہارے ہاتھوں کی کمائی، تم نے اپنے ہاتھوں سے خود کما لیا ہے۔ اور سورہ روم کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے کہا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بر و بحر میں، خشکی اور تری میں، سمندروں میں اور خشکی پر ہر طرف فتنے اور فساد، بلائیں پھیل جا رہی ہیں۔ کیوں؟
بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو عذاب چکھائے، عذاب سے دوچار کرے، تاکہ وہ اللہ رب العالمین گناہوں کو، نافرمانیوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو ہمارے گناہوں کی یہ سزا ہے، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسے حالات میں سچی توبہ کرنا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا جو قوم اللہ سے استغفار کرتی ہے۔ جب ہم اپنی دعاؤں میں اللہ سے گناہوں سے معافی مانگیں گے، اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں پر روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اللہ کے سامنے، جو قوم اللہ سے استغفار کرتی ہے اللہ اس پر عذاب نہیں بھیجتا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ایک مومن کو اپنی زندگی میں توبہ اور استغفار کو وظیفہ بنا لینا چاہیے اپنی ہر دعاؤں میں۔ بلکہ دعا مانگنے کا بہترین ادب اور طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے مانگنے سے پہلے اللہ سے استغفار کریں۔ جب بندہ اللہ کی تعریف کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر کے اور اللہ سے استغفار کرنے کے بعد جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کو نوازتا ہے۔ تو استغفار ہم اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 میں اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اگر بستی کے لوگ واقعی اللہ پر ایمان لے آتے اور تقوی کی زندگی گزارتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن یہ ایمان نہیں لائے، اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیے، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو مختلف عذاب بھیج کر کے ان کو پکڑ لیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ ایک آخری بات، ایسے حالات میں میرے بزرگوں اور دوستوں، جب ہمیں معلوم ہو کہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ لوگ پریشان ہیں، سیلاب کی وجہ سے، طوفان کی شکل میں، یا کسی وجہ سے ہمارے مومن بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، یا غیر قوم ہے، کوئی بھی ہے، انسانیت کا درد ہم اپنے دلوں میں محسوس کریں۔ ہمارا حال کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہم ان خبروں کو بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، ان تصویروں کو بڑی آسانی سے دیکھ لیتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں انسانیت کا درد ذرا بھی محسوس نہیں کرتے۔ ہم تکلیف محسوس کریں۔ جو آج اس طوفان میں جتنی جانیں ہلاک ہوئیں، جو مالی نقصان ہوا، کتنے گھر ڈوب گئے، کتنے لوگوں کی دکانیں ضائع ہو گئیں، کتنا بڑا نقصان ہوا، وہ درد، وہ فکر ہم اپنے دلوں میں محسوس کریں، اور جہاں تک ہو سکے ہم ان کا تعاون کرنے کی کوشش کریں، جس شکل میں بھی ہم سے ہو سکتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، تقویٰ کے معاملے میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو، لیکن گناہ اور ظلم کے معاملے میں کسی کا تعاون مت کرو۔ اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی کی حدیث میں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگو زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو شخص کسی مومن کی دنیا کی کوئی تکلیف کو دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دنیا اور آخرت دونوں تکلیف کو دور کر دے گا، قیامت کی تکلیف کو اللہ ختم کر دے گا، جبکہ قیامت کے دن ہر ایک تکلیف میں رہے گا۔ اور جو شخص کسی من یسر علی معسر، کسی دنیا میں کسی پریشان حال تنگ دست انسان پر اگر آسانی کرے گا، قیامت کے دن یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے شخص پر اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ آسانی کرے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ اور تو ہم ہر ممکن طریقے سے ان کا تعاون کریں، خاص طور پر مختلف مقامات پر ریلیف فنڈ جمع کر رہے ہیں اور لوگ وہاں پر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ غائبانہ طور پر ہم ان کے حق میں دعائیں کریں، ان مجبوروں، ان پریشان حال لوگوں کے لیے ہم غائبانہ طور پر دعائیں کریں۔ جب بھی ہم کسی کی مصیبت اور پریشانی کے بارے میں سنیں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم غائبانہ طور پر اپنی دعا میں ان کے حق میں دعا کریں۔ اور یاد رکھیے، جب کوئی مسلمان غائبانہ طور پر اپنے کسی بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا صرف اسی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ دعا آپ کے لیے بھی ہوتی ہے۔ آپ اگر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ حیدرآباد کے جو عوام، وہاں کے جو لوگ پریشان ہیں، ڈوب گئے ہیں،
جانی مالی ان کا جو نقصان ہوا ہے اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما. تو فرشتہ آپ کی اس دعا پر آمین کہے گا اور کہے گا وَلَكَ بِمِثْلٍ، اے اللہ تو اس کے جان و مال کی حفاظت فرما. کتنی بڑی دعا. آپ دوسروں کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اللہ ان کے جان و مال کی حفاظت فرما. فرشتہ آپ کی دعا پر آمین کہہ کر کے آپ کے حق میں دعا کرے گا، اے اللہ اس بندے کے جان و مال کی تو حفاظت فرما. تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہم ہر ممکن تعاون کریں اور ان کے حق میں غائبانہ طور پر اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے عذاب کی 10 شکلیں پیش کی ہیں اور میں نے کہا کہ یہ جو عذابات آتے ہیں یہ ہماری نافرمانیوں اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا چاہیے. اور یاد رکھیں کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کا گناہ ہے، اور اس کے علاوہ اخلاقی بیماریاں اور بہت سارے گناہ ہیں، اور اسی طرح سے ناشکری ایک بہت بڑا گناہ ہے. ہمیں اپنی زندگی میں ناشکری سے بچنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سکون و اطمینان کی زندگی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرما. ہر قسم کی فتنوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے، عذابات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بھی جہاں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ان کی ہر طرح سے حفاظت فرما. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ہر کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خوشحال فارغ البال صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرما. اور جب وفات دے تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.